أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ اب ان عورتوں کا بیان ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ ارشاد فرمایا، تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور جن بیویوں سے تم صحبت کر چکے ہو ان کی پہلے شوہر سے بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں تم پر حرام کی گئیں، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو، صرف نکاح کے بعد ہی طلاق دے دی ہو، تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام کی گئیں، اور دو بہنیں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے مگر جو پہلے گزر چکا، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو ہوا سو ہوا، اب ہرگز ایسا مت کرنا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بحد رحم فرمانے والا ہے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور تم پر حرام کی گئیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ یہ حکم تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے، اور ان کے سوا باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، بشرط یہ کہ تم انہیں اپنے مال یعنی مہر کے بدلے نکاح کر کے طلب کرو، نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے۔ پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے فائدہ اٹھا لیا تو ان کے مقرر کیے ہوئے مہر انہیں ادا کرو، اور مہر مقرر کرنے کے بعد تمہاری آپس کی رضامندی سے مہر میں جو کمی زیادتی طے ہو جائے تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو شخص ایمان والی آزاد عورتوں سے نکاح کی مالی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ مسلمانوں کی ایماندار کنیزوں سے نکاح کرے،
اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہو تو ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور دستور کے مطابق انہیں ان کے مہر ادا کرو، جبکہ وہ نکاح کی قید میں آنے والی ہوں، بدکار نہ ہوں اور نہ غیروں سے پوشیدہ تعلقات بنانے والی ہوں۔ تو جب وہ نکاح کے ذریعے محفوظ ہو جائیں، پھر اگر بے حیائی کا کام کریں تو جو آزاد عورتوں کی سزا ہے ان پر اس کی آدھی سزا ہے۔ یہ کنیز سے نکاح کرنا تم میں سے اس کے لیے ہے جسے زنا کا اندیشہ ہو، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔